بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، محترم بزرگوں اور دوستوں، آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ سبحانہ و تعالی اس میں ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اور ہر وہ آیت جس کے شروع میں یا ایھا الذین آمنو اور ایمان سے خطاب ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آگے جس اعمال کا ذکر کیا گیا ہے وہ عمل بغیر ایمان کے آسان نہیں ہو سکتا، اور جس کا ایمان جتنا مضبوط وہ عمل اس کے لیے آسان ہے. جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے. تو آدمی کے لیے روزہ رکھنا اور اس کی مشقتیں برداشت کرنا، خاص طور پر اگر موسم جو ہے آپ کا جو ہے سازگار نہ ہو اور موسم گرم ہو اور دن لمبا ہو، تو اس وقت جو ہے روزہ رکھنا یہ عام طور پر انسانی فطرت کے اوپر گرا گزرتا ہے، لیکن اگر آدمی کے دل میں ایمان ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے. اور جس کا ایمان جتنا مضبوط اس کے لیے اتنا ہی آسان. اور ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے تو اس میں آدمی کو لذت محسوس ہوتی ہے، ان تکلیفوں میں آدمی کو لذت محسوس ہوتی ہے. جیسے اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جائیں جو ہے پکنک پر، اور یہ طے کریں کہ چلو وہاں پر چولہا جلائیں گے اور خود ہی جو ہے ہم وہاں جو وہ کھانا بنائیں گے اور باربیکیو کریں گے، تو اس وقت جو ہے وہاں جا کر چولہا جلانا، کوئلے جلدی نہیں جلتے، اس میں پھونکنا پڑتا ہے، اس میں نہ جانے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد وہ کوئلے چلتے ہیں. اس کے بعد جو ہے جو ٹکے ہوتے ہیں اس کو سیخوں میں ڈالنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو سینکنا پڑتا ہے اور انتظار کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کو سخت بھوک لگی ہو اس کے باوجود یہ سب کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا جو ہے اس سے ایک دلچسپی ہے، تو اس تکلیف میں بھی آدمی کو لذت محسوس ہوتی ہے. تو اسی طرح ایک مومن کے لیے بھی صبح جتنا بھی تھکا ہو اذان سن کر بستر کو چھوڑنا طبیعت پہ کتنا گزرتا ہے، لیکن اگر ایمان آپ کا مضبوط ہے تو اس میں آپ کو لذت محسوس ہوگی. پھر سردی کا زمانہ ہے، آپ پانی سے وضو کیجیے، پھر گھر سے باہر جائیے، مسجد پہنچیے، مسجد پہنچ کر آپ نماز کا انتظار کیجیے، اور پھر نماز کا انتظار کرنے کے بعد نماز پڑھیے، پھر گھر واپس آئیے. ان سب چیزوں میں بظاہر تو مشقت ہے نہیں ہے، لیکن اگر ایمان ہے کسی کے دل میں تو ان سب چیزوں میں لذت محسوس ہوتی ہے نا. تو یہ ہے
آدمی کی طبیعت کے مطابق جو چیزیں ہیں اس میں آدمی کو لذت محسوس ہوتی ہے. تو اگر کسی کی طبیعت میں ایمان رچا بسا ہے اور دل کی گہرائیوں میں ایمان ہے تو اس کو پھر طاعت کے کاموں میں لذت محسوس ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایمان کا مزہ وہی شخص چکھتا ہے. سمجھ رہے؟ یعنی من ذاق طعم الایمان، کہ ایمان کا مزہ چکھنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے، اس کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، اس کی بھی ایک لذت ہوتی ہے. وہ اسی وقت جب آپ کسی کے دل میں ایمان گہرا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس سے ملاقات کی، اللہ سے ملاقات کا مکمل یقین ہو. تو جب ملاقات کا یقین ہوگا تو اس کے لیے تیاری بھی اسی طرح ہوگی، تو اس کے لیے ملاقات کے لیے تیاری بھی اسی طرح ہوگی. جب تیاری بھی اسی طرح ہوگی تو آدمی کو اس میں لذت محسوس ہوگی. خیر، کسی بھی آیت کے ابتدا میں اگر یہ آئے کہ اے ایمان والو، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس عمل کا حکم دے رہے ہیں اس کا تعلق ایمان سے ہے. اور جتنا ایمان میرا مضبوط اتنا ہی عمل میرے لیے آسان. اور اگر ایمان میں کوئی جو ہے کمی بیشی ہے تو یہ عمل میرے لیے دشوار ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کہ دیکھو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اللہ کا ذکر یعنی یہ نہیں کہا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، نہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. یعنی یوں تو اللہ کا ذکر آدمی کرتا ہی ہے. وہ کیا ہے ذکر؟ کہ ایک مومن سمجھتا ہے کہ بھئی مجھے ناک دی ہے، کان دی ہے اور بقیہ میرے اعضاء دیے ہیں اور مجھے جو ہے تندرستی دی ہے، وہ سب اللہ نے دی ہے. یہ سمجھتا ہے نا، تو یہ سمجھ بھی ذکر ہے، یہ سمجھ بھی ذکر ہے. اور پھر اگر جو ہے والدین کے ساتھ اچھا مل رہا ہے اور بچوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آ رہا ہے اور جو ہے ان کے اوپر خرچ کر رہا ہے، ان کے ساتھ محبت سے مل رہا ہے، یہ سب ذکر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی اللہ کا ذکر کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اذکر اللہ ذکرا کثیرا، یعنی جو عام ذکر کا معمول ہے اور جو عام ذکر جو سارے لوگ کرتے ہیں اس سے بڑھ کر تم ذکر کرو، اس سے بڑھ کر ذکر کرو. یہ ہے اس کا حکم. اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح سے لے کر شام تک اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو. گویا آیت پاک میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا انبئکم، دیکھو میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو الا انبئکم بخیر اعمالکم، کہ تم جتنے کام کرتے ہو ان میں سے سب سے بہتر وہ کام ہے. وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ، اور اللہ کے یہاں زیادہ قبول ہونے والا ہے. وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجات کو زیادہ بلند کرنے والا ہے. وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، اور سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے. گویا صدقہ اور اچھا صدقہ کرو تم سونے اور چاندی کا، اس سے بھی بہتر یہ کام ہے. اور کیا آپ نے فرمایا وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، اور یہ اس سے بھی بہتر ہے کہ تم جہاد پر جاؤ اور دشمن سے آمنا سامنا ہو اور وہ تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹے، اس سے بھی بہتر یہ عمل ہے. تو سوچئے عمل کا مقام جو ہے اور اس عمل کی بلندی یا اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کیسی ہوگی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بھلا آپ ضرور ہمیں بتائیں، یہ عمل تو ہمیں ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، کہ یہ اللہ کا ذکر ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث سے فرمایا سبق المفردون، کہ دیکھو ذکر تو سب کرتے ہیں لیکن سبقت اور جو ہے آگے بڑھ جاتے ہیں مفردون. جو مفردون ہیں وہ ذکر کے میدان میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ المفردون کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، یعنی جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، اور چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، وہ ہے مفردون. تو ذکر اللہ کی تلقین تو احادیث پاک میں کثرت سے آئی ہے، اور لیکن کثرت سے ذکر کی
بہت زیادہ تاکید آئی ہے. یعنی آدمی جو عام ذکر سارے انسان کرتے ہیں وہ تو کرے ہی کرے, اللہ کا شکر ادا کرے, دل سے کرے, زبان سے کرے, اور پھر اپنے اعمال سے کرے. یہ تو عام انسان کرتا ہے. سب کہتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے, بہت اللہ نے دیا ہے, اللہ کا دیا ہوا بہت ہے. یہ بھی ایک ذکر ہے, اور یہ عام طور پر جو ہے لوگوں کی زبان پہ جاری و ساری ہے. لیکن اس سے بڑھ کر ذکر کرنا اور اس سے جو ہے نمایاں ذکر کرنا, اسی کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. اسی لیے سورہ احزاب کی وہ آیت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے نیک اعمال ذکر کیے ہیں, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات, اس میں بہت سے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیے کہ دیکھو اسلام ہے, ایمان ہے, قنوت اللہ کی طرف توجہ ہے, خشوع و خضوع ہے, روزے ہے, اپنے جو ہے اپنی اور اپنے جو ہے اپنی عزت کی حفاظت ہے. سارے اعمال میں عام ذکر کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن جہاں ذکر کا مسئلہ آیا آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں کثرت سے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. تو جہاں ذکر کا مسئلہ آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اس میں کثیر کیا لفظ کہتے ہیں. کثیر کا مطلب ہوتا ہے نمایاں اور زیادہ. عام ذکر کا جو معمول ہے اس سے زیادہ ذکر کرو, اسی کی ہمیں تلقین آئی ہے. اب ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے نمایاں رہوں اور میں اس فہرست میں شامل ہو جاؤں جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں. تو اس کی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنی نمازیں پابندی سے پڑھیے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, کہ نماز جو ہے قائم آدمی کرتا ہے اللہ کے ذکر کے لیے. آدمی اگر لاکھ جتنی بھی چاہے تسبیح پڑھ لے, لیکن اگر نماز میں اس کی کوتاہی ہے تو پھر وہ ذکر کا بے ذکر میں وہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی, یا ذکر سے اس کو وہ مقام نہیں مل سکتا. تو سب سے بنیادی اور سب سے نمایاں سب سے افضل ذکر نماز ہے. آپ نمازوں کی پابندی رکھیے, فرائض کی پابندی رکھیے, اور فرائض کے بعد سنن کی, اور سنن کے بعد نوافل کی پابندی رکھیے. آپ کے بس میں جتنی ہو اتنی نفلیں پڑھیے, لیکن پابندی سے پڑھیے. لیکن یہ نہیں کہ کسی دن 2-4 پڑھ لی اور کسی دن 2 پڑھ لی, 2 ہی آپ نفل پڑھیں, لیکن پھر اس میں ناغہ نہ آنے دیجیے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کے لیے جتنے بھی اعمال کی جاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو وہ ہے کہ جو بندہ روزانہ کرتا ہے, چاہے تھوڑا سا ہو. اگر آدمی کوئی عمل روز کئی پسند, کسی دن کئی پارے پڑھ لیے اور کسی دن کچھ نہیں پڑھا, تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ روزانہ 1 پارہ پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں. آپ 1 تسبیح پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں. یہ نہیں کسی دن 10 تسبیح پڑھ لی اور کسی دن کچھ نہیں پڑھا, تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند یہ ہے کہ آدمی پابندی کرے, چاہے تھوڑا سا کرے. تو آپ نماز کی اپنی اہتمام کیجئے, جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اور جو اسلام کا حکم ہے اس کے مطابق نماز کیجئے. تو نماز تو سب سے بہتر ذکر ہے. اس کے بعد قرآن کریم کی بھی پابندی کیجئے, اور قرآن کریم کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیے. اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کا ورد بنا لیں گے کہ مجھے روزانہ اتنا پڑھنا ہے, چاہے کسی دن زیادہ پڑھ لیں, لیکن اس ورد سے کم کسی دن نہ ہو. جیسے آپ نے معمول بنا لیا کہ مجھے روزانہ 1 پارہ پڑھنا ہے, تو 1 پارہ پھر آپ کو روزانہ پڑھنا ہے. کسی دن 2 پڑھ لیے کوئی حرج نہیں, لیکن 1 پارے سے کم نہیں ہو. اور اگر کسی دن مشغولیت میں 1 پارے سے کم ہو گیا تو پھر دوسرے دن اس کی قضا کر لیجیے. اس کو کہتے ہیں ورد. ورد کہتے ہیں جیسے آدمی فرض سمجھ کے کرتا ہے. اگر آپ کی 3 تسبیحوں کا معمول ہے اور کسی دن نہیں پڑھ سکے, دوسرے دن اس کی قضا کر لیجیے, دوسرے دن اس کی قضا کر لیجیے. اس کو کہتے ہیں ورد. تو آپ جو ہے قرآن کریم کا ورد ضرور بنائیے, اس لیے کہ اگر قرآن کریم کا ورد نہیں ہے تو آپ کا زندگی کا کوئی کام درست نہیں ہو سکتا. نہ آپ کو گھر بار میں بیوی بچوں میں چین و سکون ملے گا, وہ جو ہے اطمینان نہیں ملے گا. آپ کو کاروبار میں اور آپ کے نظام الاوقات میں وہ ترتیب اور وہ آپ کو اطمینان نہیں مل سکتا جب تک آپ اپنے آپ کو قرآن کریم کا ورد کا پابند نہیں بنا لیں گے. تو اپنے آپ کو قرآن کریم کے ورد کا پابند ضرور بنائیے. اور قرآن کریم بھی ایک ذکر ہے, بلکہ افضل ذکروں میں قرآن کریم ہے. اور پھر ایک چیز اور یاد رکھیے, قرآن کریم کو پڑھنا اور صحیح ادائیگی سے پڑھنا یہ بہت ضروری ہے. آپ چاہے آدمی کی جتنی بھی عمر ہو, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آدمی کو سمجھ لے کہ میری قرآن کی ادائیگی صحیح ہے. اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے, اللہ کا شکر ہے یہاں کہ ہم کو نصیب ہے وہ لوگ کہ جو ہم کو قرآن کریم کی ادائیگی کروا سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ بھی تمہارے قرآن کریم کی ادائیگی صحیح ہے یا نہیں. ورنہ مجھے معلوم ہے
کچھ ایسے بھی لوگ سے ملاقات ہوئی وہاں پہ اردن کے اور مختلف جو ہے علاقوں کے کہ بیچارے چاہتے تھے کہ قرآن کریم کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکے، لیکن ان کو افراد نہیں ملتے، ان کو پڑھانے والے نہیں ملتے ہیں۔ تو آپ اپنے اطمینان کے لیے اور اللہ کے سے قرب حاصل کرنے کے لیے ضرور کسی کو آپ سنا دیجیے کہ بھائی تم میرے 1-2 صفحے سن لو، تاکہ جو میں اللہ کے لیے قرآن کریم پڑھتا ہوں وہ صحیح بھی پڑھتا ہوں یا نہیں۔ کیوں کہ قرآن کریم کا ورد بھی ضروری ہے اور صحیح ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اگر قرآن کریم کی صحیح ادائیگی نہیں ہے تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، سمجھیے آپ، قرآن کریم کی صحیح ادائیگی نہیں ہے تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بعض مرتبہ آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا میں گناہ کر رہا ہوں، اور گناہ یہ اس کا یہ کہ قرآن کریم کی ادائیگی اس کی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو پابند بنایا ہے قرآن کریم ایک خاص انداز میں پڑھنے کا۔ وہ انداز کون سا ہے؟ وہ وہی انداز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے اور حضرت جبریل نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو لیا ہے اور جو ہم تک پہنچایا ہے، اسی انداز سے۔ یہ قرآن کریم کی ایک خصوصیت ہے اور قرآن کریم کا امتیاز ہے۔ تو پھر آپ جو ہے قرآن کریم کو صحیح انداز سے پڑھیے اور پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو اس کا پابند بنائیے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے گھروں میں فضا چل پڑی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہم پر کہ ہم اپنے بچوں کے قرآن کریم کی فکر کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری نئی نسلیں انشاءاللہ جو آئیں گی باذن اللہ تعالیٰ، ان سب کا قرآن کریم درست ہوگا اور وہ اس انداز سے قرآن شریف پڑھیں گے جس طرح سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ایک جسے کہہ لیجیے ایک سنہری کڑی ہے، اور اس سنہری جو ہے سلسلے سے ہم کو یہ پہنچا ہے قرآن کریم، اس انداز سے انشاءاللہ ہماری نسل قرآن کریم پڑھے گی۔ بہرحال تو قرآن کریم کا بھی اپنے آپ کو پابند بنائیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور جو اذکار ہیں اس کا ضرور پابند بنائیے۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ قرآن نماز کے بعد جو ہے تسبیح فاطمہ جو ہے اس کا پابند بنائیے۔ نماز کے بعد جو ہے وہ 2 طرح کی تسبیح ہے، ایک تسبیح تو جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کا پابند بنا لیجیے۔ اگر آپ کو اجرت ہے تو چلتے ہوئے پڑھ لیجیے، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ وہیں بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اگر نہیں آپ کو جلدی ہے تو آپ اٹھ کے گاڑی میں بیٹھ کے پڑھ لیجیے، جاتے ہوئے گھر میں پڑھ لیجیے، اسکوٹر پہ سوار ہے تو لیکن پڑھیے ضرور، اس کو پڑھیے ضرور۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جتنے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنے گناہ ہیں سب معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ تو اتنا آسان سودا ہے اور کتنا ہی راحت کا سودا ہے، تو کیا برا ہے کہ نہیں؟ تو آپ جو ہے نماز کے بعد اس کا ضرور اہتمام کیجئے۔ اگر جن نمازوں کے بعد نوافل ہے تو نوافل کے بعد، اور مطلب سنتیں ہیں جن نمازوں کے بعد تو سنتوں کے بعد، اور جن نمازوں میں سنتیں نہیں ہیں اس میں فرض نماز کے بعد، تو اس تسبیح فاطمہ کا ضرور پابند بنا دیے۔ اس کے بعد پھر تسبیح فاطمہ کے بعد ایک اور عمل حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیے، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھیے اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے۔ یعنی آپ جب تسبیح فاطمہ پڑھ لیا آپ نے نماز کے بعد، آپ نے جو ہے عصر کی نماز پڑھی اور عصر کی نماز کے بعد آپ نے تسبیح فاطمہ پڑھی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیے، پھر 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھیے، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے، تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اب تم جو چاہو مانگو سنوائی ہوگی اور تمہیں دیا جائے گا، جو چاہو مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ دعا قبول ہو جائے گی، تو آپ کے گناہ معاف ہو گئے۔ پھر آپ نے یہ پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، گناہ معاف ہے تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو یہ 2 طرح کے ذکر ہیں نماز کے بعد، اور دونوں کے جو ہے فضیلتیں الگ الگ ہیں۔ 33 اور 34 مرتبہ پڑھیں گے تو اس سے گناہ معاف ہوں گے، اور پھر اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیے، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھیے، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے۔ تو ابو داؤد شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کیا ایک فرشتہ کہتا ہے سل تعطى، کہ اب مانگو تمہاری مراد پوری ہوگی، اب مانگو تمہاری مراد پوری ہوگی۔
اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہت کم لوگ ہوں گے جو اس پر عمل کریں گے، یعنی ان دونوں ذکر کو اور ان دونوں معمولات کو جمع کرے میری امت میں سے بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس دونوں طرح کے ذکر کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے 33 تسبیح فاطمہ پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے کچھ سبحان اللہ پڑھا، کچھ الحمدللہ پڑھا، کچھ اللہ اکبر پڑھا اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، دونوں طرح کا معمول کیجئے تاکہ آپ ان کم لوگوں میں شامل ہو جائیں جو ان دونوں طرح کے ذکر کو جمع کرتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ بھی ہے، تو اس طرح کی آپ اب عمل کریں گے۔ اگر آپ نے جو ہے اس تسبیح فاطمہ پڑھی تو یہ جو ہے سب سے بہتر عمل ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی اور بندہ جو ہے ذکر میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے علاوہ اس کے کہ جو اس عدد سے زیادہ عدد میں ذکر کرے، اس عدد سے زیادہ عدد میں ذکر کرے۔ بہرحال آدمی جو ہے اس کا اپنے آپ کو پابند بنا لے۔ پھر ہمارے اکابر نے سکھایا ہے کہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو پابند بنا لے، جو ہے ایک تسبیح استغفار کی، اور ایک تسبیح درود شریف کی، اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کثرت 100 کی تعداد ایسی ہے جو کثرت میں شامل ہوتی ہے۔ حدیث پاک جو ہے عربوں کے جو ہے مفہوم میں یا عرب زبان میں 100 کی تعداد جو ہے وہ کثرت میں شامل ہوتی ہے۔ تو اگر آدمی ایک تسبیح کا پابند بنا لے گا ان تینوں کا تو جو ہے وہ جو ہے کثرت میں شامل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ان لوگوں میں اس کا شمار ہو جائے گا جو کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ تاکہ اگر کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اگر ہم شامل ہو گئے تو قیامت کے دن حشر بھی ہمارا انہی لوگوں میں ہوگا کہ جو کثرت سے ذکر کرنے والوں میں۔ تو اس کا ضرور آپ جو ہے اپنے آپ کو پابند بنائیے۔ پھر ایک چیز اس کا بھی خیال رکھیے کہ ہم تنہائی میں کتنا کام کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو پوچھیے کہ بھئی میرے سارے کام جو ہے مسجدوں میں اور لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، میں تنہائی میں بھی کچھ کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں؟ تنہائی میں جو ہے تنہائی میں اللہ کی عبادت کا ضرور پابند بنائیے، تنہائی میں ذکر کا، تلاوت کلام پاک کا، اور جو ہے اللہ کے سامنے رونے دھونے کا۔ اللہ کا جو ہے رونا دھونا نہیں آتا ہے تو جس انداز سے آپ چاہے اللہ سے دعا کرنے کا، اور جو ہے اللہ سے کے ذکر کرنے کا تنہائی میں ضرور آپ عادی بنائیے۔ جلوت کے کام تو سبھی کرتے ہیں، یعنی مسجدوں میں بیٹھ کر اور جو ہے بیوی بچوں کے درمیان بیٹھ کر تو سبھی لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور سبھی لوگ ذکر کرتے ہیں، لیکن افضل وہ ہے کہ جو خلوت میں کرے، جو تنہائی میں کرے، جو صرف اللہ دیکھ رہا ہو۔ اور اس کی افضلیت یوں سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ذکر تھی، اور ساری زندگی دعوت و تبلیغ تھی، اور ساری زندگی عبادت تھی، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ فَإِذَا فَرَغْتَ کہ دیکھو جب تم فارغ ہو جایا کرو، یعنی جو ہے دعوت و تبلیغ سے اور لوگوں کو سکھانے سے اور لوگوں کی جو ہے ضرورتیں پوری کرنے سے اور ان کے سوالوں کے جواب دینے سے، جب لوگوں کے کام کاج سے، چاہے وہ باہر کے لوگ گھر والوں کے، جب ان سے فارغ ہو جایا کرو، فنسب پھر تیار ہو جایا کرو۔ کیوں؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر اللہ کا بھی حق ہے، تو پھر تنہائی میں اللہ کی عبادت کیا کرو، پھر تنہائی میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرو۔ سمجھ رہے؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ کا ذکر کرو اور تنہائی میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور تنہائی میں اللہ کی عبادت کرو، تو ہمارے لیے اس کی زیادہ تاکید ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو پوچھیں کہ خلوت میں بھی ہماری کچھ عبادتیں ہوتی یا نہیں؟ ضرور اپنے آپ کو خلوت کی عبادتوں کا عادی بنائیے۔ قرآن کریم پڑھتے ہیں گھر میں، پڑھیے، لیکن کچھ ایسا بھی پڑھیے کہ جو آپ اور آپ کے اللہ اور کوئی نہ ہو، یہ بھی پڑھیے آپ۔ اگر قرآن کریم دونوں کے درمیان پڑھتے ہیں تو کچھ تشبیہات ایسی بھی پڑھ لیجئے جو آپ کو اور آپ کے اللہ کے علاوہ کسی کو نہ معلوم ہو، اور کچھ جو ہے آپ ذکر اذکار کرتے ہیں یا دعا وغیرہ کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا بھی حصہ رکھیے کہ جو صرف آپ اور اللہ کے اور اس کے علاوہ کوئی نہ ہو، تنہائی ہو۔ تو خلوت کے کاموں کا بھی عادی بنائیے، یہ بھی ذکر کا ایک اہم شاخ ہے، اور اس سے بھی ذکر کی فضیلت آپ کو حاصل ہوگی۔ بہرحال ذکر سے فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی کے دل کو جلا ہوگی، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دیکھو یہ دل جو ہے نا، اس پر جو ہے میل جمتا ہے، اور جو ہے
جب میل صاف نہیں ہوتا تو اس میں جمتے جمتے پھر اس پہ زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی صفائی کا سب سے آسان طریقہ ذکر اللہ ہے. وجلاؤها ذکر اللہ، کہ ذکر اللہ سے اس کا تو جب آپ ذکر اللہ کے عادی ہو جائیں گے اور ذکر اللہ کے اپنے آپ کو پابند بنا لیں گے تو آپ کے دل کی صفائی ہوتی رہے گی، اور جب دل کی صفائی ہوتی رہے گی تو آپ کو اللہ کی طرف رغبت پیدا ہوگی، اور جو ہے آپ کو اللہ سے کے ساتھ ایک کیفیت پیدا ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی فکر پیدا ہوگی. تو پھر وہ اعمال جو آپ کے نفس پر گراں ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں نا کہ اس میں آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں اس سے میری بے عزتی ہوگی اور یہ میں کیسے کروں، یہ تو وہ اعمال آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. وہ اعمال آپ کے لیے آسان ہوں گے اس وقت جب آپ کے دل بھی صاف ستھرا ہو. اور دل صاف ستھرا رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو ہے آدمی جو ہے اللہ کے ذکر کرے، اور اللہ کا ذکر کرے، کثرت سے استغفار کرے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے ذکر کریں گے اور کثرت سے استغفار کریں گے تو جہاں آپ کا دل جو ہے صاف ہوگا اور جہاں اللہ راضی ہوگا اور جہاں اللہ سے قرب حاصل ہوگا، آپ کے لیے زندگی کی راہیں بھی آسان ہو جائیں گی. زندگی کی راہیں بھی آسان ہو جائے گی. یہ مطلب نہیں ہے زندگی کے راہوں کا آسان ہونے کا کہ آپ کو خوب مال و دولت ملے گا اور آپ جو چاہیں گے وہ ملے گا آپ کو. آپ سمجھیے اس کو، زندگی کی راہیں آسان ہو جائے گی اور اچھی زندگی نصیب ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کثرت سے ذکر کریں گے اور کثرت سے استغفار کریں گے تو اچھی جو ہے آپ حدیث قرآن کریم میں ہے لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو اچھی زندگی دیں گے. کیا مطلب اچھی زندگی کا؟ اچھی زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ خوب مال و دولت دیں گے اور خوب راحت و آرام دیں گے اور خوب جو ہے عیش و عشرت کی، نہیں، یہ اچھی زندگی نہیں ہے. کیونکہ یہ تو ساری مقدر کی چیز ہیں، یہ ساری مقدر کی چیزیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دی گئی ہے. سمجھ، آپ جتنی بھی کوشش کریں اپنے مقدر سے زیادہ نہیں حاصل کر سکتے ہیں، اور جو آپ کا مقدر کا ہے وہ آپ کے پیچھے پڑ کے آئے گا، آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. آپ نہ چاہے تب بھی وہ آپ کو مل کر رہے گا، اور جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے تو وہ آپ جتنا بھی چاہے وہ نہیں مل سکتا. اسی لیے حدیث پاک میں یہ مفہوم سمجھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، تو پھر کیوں اچھا کماتے نہیں ہو؟ اچھا کماؤ جو اسلام نے بتایا ہے. اسلام نے جو بتایا ہے کمانے کا طریقہ اس طریقے سے کماؤ، اور جو جن چیزوں سے روکا ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے محفوظ رہو، اس سے دور رہو، کیونکہ جو مقدر ہے تمہارا مل کر رہے گا. لیکن اچھی زندگی کا مفہوم یہ ہے کہ پھر تمہیں ایک سکون اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا، دل میں ایک سکون دے گا، اور پھر تمہیں ذہنی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ بیماریاں نہیں آئیں گی، بیماریاں بھی آئیں گی. ایسا نہیں کہ بیمار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بھی بیمار ہوئے، لیکن ان بیماریوں کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ایک سکون اور اطمینان دل میں دے گا. اور سب سے زیادہ یہی چاہیے، ذہنی سکون چاہیے، دل کا اطمینان چاہیے. ورنہ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بہت نعمتیں لیکن نہ ذہنی سکون ہے نہ دل کا اطمینان ہے. تو ذہنی سکون ملے گا، دل کا اطمینان ملے گا، اولاد جو ہے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اولاد تمہاری، آپ دیکھیے نا کتنے وہ لوگ ہیں جو ہمارے درمیان چلے گئے. اب آپ اچھی طرح سمجھیے ان میں سے خوش نصیب کون لوگ ہیں؟ آپ میری بات آپ خود ہی اپنے آپ سے پوچھیے کہ جو لوگ قبروں میں پہنچ گئے، جو کل ہمارے درمیان تھے اور ان کی اولاد اب جوان ہو کے ہمارے درمیان چل رہی ہے، ان میں سے خوش نصیب کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں کہ جو نمازوں میں آتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو اللہ سے لگے ہوئے ہیں، یا وہ لوگ ہیں کہ جو اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور جو ہے اچھی طرح کھاتے پیتے. کون خوش نصیب ہے؟ تو وہ خوش نصیبی آپ کو حاصل ہوگی، وہ اچھی زندگی آپ کو نصیب ہوگی. تو پھر کوشش یہی کیجیے کہ اللہ سے اپنا تعلق پیدا کیجیے، کثرت سے ذکر کیجیے، کثرت سے استغفار کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.